सलाम अलैकुम मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आज हम आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इसमें हमारे मोहतरम अलामा मौलाना ये नबील साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये हमारे सुन्नत वल जमात के देख लेना यंगस्टर से हैं। और आज इनकी आप बात सुनेंगे, आपको समझ आएगी कि हमारे सुन्नत वल जमात के उलमा ये देखें ना, एक पूरी ऐसी खेप आती है जनाब जी, बड़ा ज़रखेज़ है हमारा सुन्नत वल जमात। इसमें जो पुराने उलमा हैं वो तालीम और तरबियत में लगे हुए हैं उलमा की। उन्होंने जो दरस निज़ामी का पूरा निज़ाम जो खड़ा किया हुआ है उसकी लुक आफ्टर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। अपने जो नए से नए स्टूडेंट जो है ना वो लॉन्च करते हैं। इसलिए हमारे जो बड़े उलमा हैं वो मुनाजरे के लिए नहीं आएंगे। ये जाहिर है कि अभी जितने यंगस्टर हैं वो आएंगे। नबील साहब जो हैं ये खुद भी मुअल्लम हैं, मुदर्रिस हैं और अपना एक यूट्यूब जो चैनल है वो चलाते हैं। इनकी आप स्टार्ट में गुफ्तगू आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो ये जो शिया लोग जो कहते हैं ना कि सलूनी का जो दावा है जो या अली सरकार ने किया हुआ है, तो देख लें हमारे सुन्नत वल जमात के अंदर भी ऐसे उलमा आ जाते हैं कि जो उनका भी बयान होता है उसमें भी सलूनी की आपको खुशबू आएगी। तो देख लेना उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए। फिर ये अभी बातचीत आगे बढ़ती है, हमें समझ आएगी कि अल्लाह यारी साहब इन्हें हैंडल कैसे करते हैं, इनके साथ इनके जो आंसर क्वेश्चन है वो होता क्या है, नतीजा क्या बनता है। जाहिर है ये पूरा मुनाजरा है, ये आपके सामने इंशाल्लाह हम 2 किस्तों में 2 पार्ट में आपके सामने रखेंगे। आप लोगों ने खुद फैसला करना है। और मेन चीज ये है कि जितने भी हमारे इस रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादे सादे उम्मती हैं, उन तक हमारा काम है कि कुछ ना कुछ इल्मी जो सेशन है वो उनके सामने लाएं, ताकि इल्मी खैरात वो जो है ना वो तकसीम की जाए, बांटी जाए। क्योंकि जब 2 उलमा आपस में डिस्कस करते हैं सुन्नत वल जमात के अहले तशरीह के, तो साहिब इल्म होंगे तो जाहिर फिर इल्म की खैरात जो है ना सारों के हिस्से में आएगी। जो तालिब इल्म है उनको जरूर वो इल्म की खैरात मिलेगी। हम इस मुनाजरे को गौर से सुनते हैं ताकि हमें समझ आए कि गुफ्तगू क्या हो रही है और हमारे लिए अहम कौन सी चीजें हैं। जी नबील भाई, आप किस मौजू पे बात सवाल रखना चाहेंगे या मुनाजरा करना चाहेंगे, जो आप चाहते हैं? नहीं, मुझे डेली बेस पे ना इनके आ रहे थे कमेंट्स। मैं ज्यादातर इन चीजों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन काफी दिनों से ना मेरा भी अपना यूट्यूब का चैनल है, तो उस पे मैं लाइव आता रहता हूँ। तो वो लोग भी कह रहे थे और इनके कुछ जो है चाहने वाले, तो मैंने कहा चले आप कोई टाइम निकाल के, मेरे पास ज्यादा बेसिकली टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा टाइम निकाल लेते हैं। बाकी सबसे पहले ये तो आपकी दुआ। मैं आपको ठीक है, जी किस जी मौजू पे भाई, बात करना चाहेंगे कारी साहब? कोई जी कोई मौजू ज़हन में है? जी, आप जिस हवाले से भी बात करें हम हाजिर हैं। ये बड़ा चैलेंज आ गया है यार साहब, आपके लिए बड़ा आपका चैलेंज कोई आ गया कि मुताला आप हुआ है, कोई बताएं। तैयारी होगी ना आपकी? जी हर मौजू पे आप देखें तैयार हैं? देखें हाँ। उन्होंने मेरे कहा वो भाई, ऑलराउंडर है, आपकी तैयारी है या नहीं है? आपने हाँ जी, अलियारी साहब, मैं कह रहा हूँ आपकी जी, तैयारी है या नहीं? मेरी सारी तैयारी है। इल्म जो भी होता है ना वो अल्लाह की अता होती है, और कुछ पता नहीं होता कि इंसान को किस वक्त किस ज़हन से कुछ क्या ज़हन से निकल जाए और क्या ज़हन में आ जाए। काम क्या करते हैं कारी साहब? मसरूफियत क्या है आपकी? मैं टीचर हूँ जी, स्कूल टीचर भी हूँ, और साथ में क्या प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, होता है क्या तो पढ़ाते आ हैं? जाते हैं लाइफ दीनी हैं? मसाइल। जी, क्या पढ़ाते हैं? प्राइमरी स्कूल पढ़ाते हैं, हाई स्कूल स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाता क्या हूँ और इस पढ़ाते हैं? तरह हैं मदरसा जी, भी। मदरसे में पढ़ाते हैं? तर्जमातुल जी, तर्जमातुल कुरान और मदरसा का है मैंने। आप कहते हैं मैं जो मर्जी सवाल करूं आपसे, यही कहना चाहते हैं आप? जी, मैंने जो आपसे समझा, आप ये कहते हैं कि जो मर्जी मुझसे सवाल करो, यही मैं दुरुस्त समझा हूं? एक सर आप प्राइमरी स्कूल का टीचर, एक मदरसे में क़िराअत कुरान पढ़ाने वाला आदमी पूरी जी दुनिया जी के सामने आया, कहता है मुझसे जो मर्जी सवाल करो। मेरे दोस्तों, जो मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि उसी चीज़ पे आपने फोकस रखना है कि वो जो सलूनी का जो दावा है वो या अली सरकार का, ज़ाहिर अहले तशरीह सारे वो बयान करते हैं। हमारे सुन्नत वल जमात वाले तो नहीं, इन्होंने कभी भी आज दिन तक अपनी मसाजिद के अंदर मिंबरों के ऊपर कभी भी उन्होंने ये चीज़ बयान नहीं की। ये तो ज़ाहिर हम अहले तशरीह से ही सुनते हैं। और लेकिन ये देख लें, हमारे जो नबील साहब आए हैं, ये मौलाना साहब, ये जनाब जी कारी साहब, ये उस्ताद हैं, ये यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, और इन्होंने आके तो अल्लाह यारी साहब के सामने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह यारी साहब उसका पूरा
نتیجہ نکالنے کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لیجیے ان کا دعویٰ بلند و بالا ہے، کتنا بڑا ان کا دعویٰ ہے، لیکن یہ آگے بنتا کیا ہے، اس کو ہم غور سے سنیں گے تاکہ ہمیں ہر چیز کی سمجھ آئے۔ کچھ ایسی باتیں جو ظاہر ہے کہ سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے بیان نہیں کی جاتی، لیکن اہل تشیع کے پلیٹ فارم پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، ان کی خواتین کو، ان کے جو ینگسٹر ہوتے ہیں، جو ان کے 50 سال والے ہیں، 60 سال والے ہیں، بھلے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، ساروں کو علم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے سنت والجماعت کی جو نالیکی ہے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ اہل تشیع جو ہیں یہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اگر ہم بھی اس چیز سے فائدہ اگر اٹھائیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ بھلے ہمارے سنت والجماعت والے جو علماء ہیں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے علماء یا مولویوں کے پیچھے نہیں چلنا جو لوگ جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ جناب ابو حنیفہ نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے، تو وہ اگر ایک نمبر مسلمان رہ سکتے ہیں وہاں سے علم حاصل کر کے، تو ہم لوگ بھی اگر علم حاصل کر لیں تو ہم لوگ کافر نہیں بن سکتے۔ یہ علماء کا جہل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی جی بات؟ دیکھیں، بات سنیں، سوال کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، ہمیں بلایا آپ نے ہے اسی لیے تو ہمیں ہم تعجب حاضر ہو رہی ہے ہو نا، گئے۔ اسی لیے تو ہمیں ہمیں تعجب ہے۔ بلایا آپ نے ہے، اور جو بلاتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے، جو بلانے والا ایک مہمان جس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس کے لیے ساری چیزیں تیار بھی رکھتا ہے کہ مہمان آیا، ہم تو آپ کے مہمان بن کے ہیں، باقی خاطر تو وہ آپ کا کام ہے۔ آپ سوال پوچھیں، انشاءاللہ ہمارے جو مائنڈ میں ہوا ہم کوشش کریں گے اس کو بتانے کی۔ شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ پرائمری اسکول کے بھی ٹیچر ہیں جی، اور مدرسے میں کیا پڑھاتے ہوں گے؟ میرا اپنا مدرسہ ہے اور میں کورس بھی سٹارٹ کروایا ہوا ہے عالم دین کا، اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ دین کے حوالے سے گفتگو کرنا اور تقاریر کرنا، یہ بھی الحمدللہ ہمارا چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس سوالات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اس کا جواب آپ آتا کی ہو۔ آواز کٹ رہی ہے۔ جی، کیونکہ رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ کفار سے ہمیں واسطہ نہیں ہے، ان کی ہر بات حجت ہے۔ صحیح ہے، غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ اللہ مسا ذرا دوبارہ بتائیے گا، شور کافی آ رہا ہے، وہ سمجھ نہیں میں آئی۔ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا معلم سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا کہ ہمیں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور نور میں داخل کرے، اور ان کی ہر بات، ہر کلمہ، شریعت کا ہر رکن ہم پہ واجب ہے کہ وہ تصدیق کریں کہ وہ صحیح ہے۔ ذرا سوری، میں نا 1 منٹ ویٹ کیجیے، 1 منٹ ذرا دوبارہ کیجیے گا، یہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے۔ جی آپ بتائیے گا، میں نے بلوٹوتھ نہیں لگائی۔ جی، تو اگر کوئی اجازت ہو تو میں سے اگلا آسان سا سوال کر لوں۔ جی فرمائے، جو آپ کا جی شیخ صاحب، ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہماری نیت یہ نہیں کہ ہم آپ کو شرمندہ کریں، ہم ایک آسان سا سوال آپ سے کرتے ہیں جس کا ہر مسلمان کو جواب آنا چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم پہلا ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے جانب سے رسول، اللہ کی جانب سے ہادی۔ ادھر سے آپ سے سوال کرتا ہوں، 1 منٹ میری بات سنیے گا۔ یہ آپ میرے خیال میں شیعہ فرقے سے تعلق ہے آپ کا، جماعت سے؟ جی میں شیعہ ہوں۔ ہاں، تو یہ جو شیعہ کے ہاں کلمہ مشہور ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہاں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا، تو آپ کا تو کلمہ بدل ابھی گیا واضح نا، ہو جائے آپ گا کا نا، تو کلمہ چینج ہو گیا، آپ کا ابھی تو بات کلمہ ہے نا، بدل اسی کی گیا۔ طرف آتے ہیں نا، اسی کی طرف آتے ہیں۔ آپ مجھے بات تو کرنے دیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی مانتے ہیں، معلم مانتے ہیں، اور ان کا ہر کلام ہم پہ حجت ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور و معروف صحیح حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہے، اس سے شیعوں کا کلمہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب مسند احمد ابن حنبل، اور یہ چاپ دار الحدیث ہے، اس کا جلد نمبر ہے 13، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 188، حدیث نمبر ہے 16819۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من مات بغیر امام،
मात मीततन जाहिलिया, जो मर जाए बगैर किसी इमाम के वो जाहिलियत की मौत मरता है। और अल्लाह आपका भला करे। इसको शुएब अल अर्नाऊत ने भी तस्दीक की, दूसरों ने भी तस्दीक की, और यही रिवायत मुस्लिम में भी मौजूद है। मैं ज़्यादा इसके मसादिर आपको नहीं दिखाना चाहता, मैं मुस्लिम की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि मुस्लिम की जो किताब है उसको कुरान के बाई के तौर पर पेश किया जाता है, या बहन के तौर पर, कि कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी मुस्लिम है। ये किताब है सही मुस्लिम, चाप दारुल फिक्र। यहाँ पे मुलाहिजा करें, हदीस नंबर है 1851, सफ़ा नंबर है 942, के जंग हर्रा के वक्त अब्दुल्ला इब्न उमर आए, अब्दुल्ला इब्न मुती के पास, जो वो कायद थे उन बागियों के जिन्होंने यजीद के खिलाफ बगावत की थी मदीना में सन 63-64 में, ताकि यजीद को वो जालिम मानते थे। तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर के लिए यहाँ पे कोई मुत्तका रख दें, कोई सीट रख दें, ताकि उनकी इज्जत हो जाए, बैठ जाए। उसने कहा मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ एक हदीस सुनाने के लिए आया हूँ। वो हदीस क्या है? वो हदीस है, मन खला यदन मिन ताअतिन लक़ियल्लाह यौमल क़ियामत ला हुज्जत लह, जो अपने इमाम के ताअत से बाज आता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात होती है, उसकी कोई उज़्र नहीं है, उसका कोई पास हुज्जत नहीं है। वमन मात वलैस फी उनुक़िही बैअतुन मात मीततन जाहिलिया, और जो मर जाता है और उसके गर्दन पर किसी की बैअत नहीं है, वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो एक हदीस, सही हदीस मैंने आपको दिखा दी है कि जो मरता है उसका इमाम नहीं है, जाहिलियत की मौत मरता है। दूसरी हदीस, जो अपनी इमाम की ताअत नहीं करता और जो उसके गर्दन पे बैअत ना हो इमाम की, वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो कारी साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप पर किसकी बैअत है? आप अभी किसके बैअत में हैं और कौन आपका इमाम है? जी सर बोलें। जी, हम इस इमाम के हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी इक्तिदा करने वाले हैं, ठीक है, उनके मुक़ल्लिद। और दूसरा जो बैत ज़ाहिरी तौर पे अभी मेरे पूरे मुर्शिद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर अबू ताहिर अहमद रज़ा नूरी साहब हवेली लखा के हैं। उनके वालिद थे मुनाज़िर आज़म मौलाना अब्दुल अजीज नूरी रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया से पर्दा फरमा गए, और उन्होंने कौन है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर अबू रज़ा मोहम्मद अब्दुल अजीज नूरी रहमतुल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी ये हैसियत है, ये नूरी साहब की, कि अगर कोई उनकी बैअत ना करे तो वो जाहिलियत की मौत मरता है? ये वही इमाम है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं पीरी मुरीदों की बात कर रहे थे, पीरों की बात कर रहे थे, कि अगर कोई इनकी बैअत ना हो। बात सुने, उसमें पहले वो निशानियां भी देखी जाती है ना, कि वो इमाम इस लायक है कि उसकी बैत की जाए। जाहिल तो बात, जाहिलों की बात अलग है। तो आपके नूरी साहब जिसकी आपने बैअत की है, क्या वो इस लायक हैं कि अगर उनकी कोई बैअत ना करे? 99.99% मुसलमानों ने तो उनकी बैअत नहीं की है ना। 100% लायक है। ओ शेख साहब सुनो तो सही ना, जिन्होंने उनकी बैअत नहीं किया है वो जहन्नमिया जी, मातमी तन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरते हैं, शिर्क की मौत मरते हैं। इस तरह तो जो पिछले बात सुने, इस तरह जो पिछले इमाम आए, इमाम हुसैन थे, इमाम, इस तरह का मतलब उनके जमाने में जो मतलब जो जिन्होंने उनको नहीं माना वो सारे जाहिलियत की मौत मार। और जो लोग अबू हनीफा साहब के, इमाम जाफर भी थे। हाँ बिल्कुल, जी जी, जो लोग अबू हनीफा के मुक़ल्लिद नहीं है, उनकी तकलीद नहीं करते, वो भी जाहिलियत की मौत मरेंगे। या ये किसी और इमाम की मौत की बात हो रही है? आप किसके हैं? पहले आप बताएं, आप किसके मुक़ल्लिद हैं? इमाम जाफर के नहीं है, इसका मतलब जो उनको नहीं मानते वो सारे काफिर हो गए। देखिए, मैं कायल हूं इस बात का कि दुनिया में एक ऐसा इमाम मौजूद है कि अगर आप उसको नहीं जानते, उसको अपना इमाम नहीं मानते, उससे आपने बैअत नहीं किया है, तो आप जाहिलियत की मौत मरते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को। और वो पीर नूरी नहीं है, वो कोई मुज्तहिद नहीं है, वो कोई मौलवी नहीं है, जिसकी इतनी स्टैचर है, शेख साहब सुने ना, जिसकी इतनी पोजीशन, इतना हाई है कि अगर उसको आप नहीं पहचाने तो वो जाहिलियत की मौत मरते हैं। बैत की शराइत बताएं आप। बैत की शराइत तो आपको इल्म ही नहीं है, जहलाना गुफ्तगू कर रहे हैं आप। बैत की शराइत बताएं, बैत की शराइत
जाहिलाना ये देखें इस तरह अल्फाज से निकले हैं, से निकले थे तो सर ऐसी बात बातों सुने को बात सुने जाहिलाना बात तो नहीं। इन्होंने कहा है देखें बैट के लिए सबसे पहली चीज हम कोई भी शर्त देखते हैं कि इसके लिए कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं। आप किसी स्कूल में जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहले शराइत देखी जाती है कि आप ये काम करोगे तो उसके पीछे क्या होना चाहिए। अब बैत करने के लिए हमने पहले ये भी देखना है कि जिसकी हम बैत कर रहे हैं उसकी शराइत क्या है, तो उसके बारे में भी नबी पाक का फरमान है, औलिया कराम के जो है अरशादात मौजूद है कि इमाम कैसा होना चाहिए जिसके आप बैत करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जरा बताइए आपके नजदीक क्या है, आप जरा बताइएगा नबील भाई आपके नजदीक क्या है, बैत की हमारे शराइत नजदीक आपके नजदीक क्या है? इमाम मैन और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अगर देखें तो इमाम जिसकी बैत की जाती है वो ऐसा होना चाहिए, सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे हो, उसका चाल चलन उठना बैठना शरीयत के ऐन मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके को मानने वाला हो, सुन्नत की पैरवी करने वाला हो, ठीक है, तो उसका जो है उसका बैत होना जो है जरूरी है, उसकी बैत आप कर सकते हैं। तो आप समझते हैं, देखें अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने तो हमारी मौत जाहिलियत की मौत होगी या नहीं होगी? शेख साहब सही कह रहा हूं? जी अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने या कुरान को ना माने या अल्लाह को ना माने तो हमारी मौत जाहिलियत की मौत होगी या नहीं होगी? जाहिलियत की मौत होगी अगर हम नहीं मानते, क्योंकि देखें बिल्कुल। अगर कोई शख्स, आप सुन लें, अगर कोई शख्स देखें, अगर कोई शख्स आपके पीर नूरी साहब को नहीं मानता और कोई शख्स अबू हनीफा साहब का कहता है मैं उसका तकलीद नहीं करता, भाई क्या उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी? तो नहीं होगी मौत, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है ना। तो फिर ये वो इमाम नहीं हुआ है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, बात सुने, मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुन ले। आप किसके इस वक्त मुकल्लद है, किसकी बैत की हुई है आपने? मैंने बैअत की उस शख्स की जिसका स्टेचर इतना बुलंद है कि अगर उसको आप ना पहचाने, वो जिस तरह आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना ना, तो अच्छा आपकी बात मौत। सुने, आप बात नहीं करने देते ना। इस वक्त बात देखें नबील भाई, जी बात कंप्लीट हो लेने दें, आपने आपको पूरा मौका मिलेगा। इस तरह से बीच में अगर काटेंगे तो वो काटना शुरू हुए तो फिर आप भी नहीं कर पाएंगे, उनको पूरी बात कर लेते चले जैसे जी वो आपको फरमाइए। मौका दे रहे हैं। देखें हाँ जी रसूलुल्लाह फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात वलैस फी उनुक़िही बैअ मात मीततन जालिया। जो शख्स मरता है और उसके गर्दन पे बैअत नहीं है तो वो जाहिलियत की मौत मरता है। तो ये किस शख्स की बैअत हो सकती है? शेख साहब फरमाते हैं कि पीर, इनके यहाँ पीर कोई मौली साहब है, नूरी साहब, और ये खुद कहते हैं कि अगर कोई उनकी बैअत ना करे तो जाहिलियत की मौत नहीं मरता। तो ये वाज़ेह बात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में जिसकी बैअत की बात हो रही है वो कोई पीर मुर्शिद नहीं है, वो है ही नहीं। ये कोई किसी और शख्स की बात हो रही है कि अगर जिसको बैअत आपके गर्दन पे नहीं है तो आपकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। अब हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि उसका बैअत किससे है, क्या वो उसको जानता है कि अगर उसकी बैअत उसके गर्दन पे है तो वो जाहिलियत की मौत नहीं मरेगा, या वो उसको नहीं जानता? तो ऐसा कौन सा शख्स है? देखें ये जाहिलियत की मौत मरना ये छोटी बात नहीं है। अगर हम अल्लाह को ना माने जाहिलियत की मौत मरेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करें जाहिलियत की मौत मरेंगे, ठीक है ना। अगर हम कुरान का इनकार करेंगे जाहिलियत का मौत मरेंगे। तो ये शख्स इतना अहम दर्जा रखता है इस्लाम में, शरीयत में, कि अगर उसकी ताअत ना हो या उसकी बैअत ना हो तो इंसान जाहिलियत की मौत मरता है। ये आप पूरे आलम इस्लाम में देखिए, इसका कोई कैंडिडेट नहीं है सिवाय 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम के। कोई फर्का नहीं कहता कि अगर फलाने शख्स को ना माने, जनाब उस्मान को ना माने या जनाब अबू बकर को की बैअत नहीं किया, जनाब उमर की बैअत नहीं किया, इनकी बैअत नहीं की, अबू हनीफा के आप मुक़ल्लिद नहीं बने और बैअत नहीं की तो आप जाहिलियत की मौत, कोई नहीं कहता कि यानी ये एक ऐसा पोजीशन है, इसका कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है सिवाय 12 अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। ये शियों का अकीदा है कि इनको अगर आपने पहचाना तो आपकी हिदायत है, इनको अगर आपने नहीं पहचाना, इनकी ताअत आपके गर्दन पे नहीं है तो आप जाहिलियत की मौत मरते हैं। तो हाँ, आपने मुझसे पूछा कि आप किसको अपना इमाम मानते हैं? मैं 12 इमामों को मानता हूँ। मेरा इमाम है हय्य हाजिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनकी बैअत मेरे गर्दन पर है और वो मेरे इमाम है, और मैं उनको, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ताअत नहीं है, बैअत नहीं है तो जाहिलियत की मौत मरता है, मैं उन्हीं को अपना इमाम मानता हूँ। आप किसको मानते हैं? आप पीर खुद ही कहते हो कि मैं पीर नूरी साहब को, और खुद भी फिर कहते हो कि अगर किसी ने उसकी बैत नहीं की तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा समझ आइए मैं आप दोनों से, नबील भाई
انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دی ہے. اب آپ اس حوالے سے بیعت کے حوالے سے کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں 1 منٹ ویٹ کیجیے ذرا. جی اچھا کہیں نبیل بھائی آپ کو سوال کی میں سمجھ آ گئی تھی؟ اگر مجھے ٹائم ملتا ہے میں اپنا حوالہ نکال لوں. جی آپ نکالیں. جی میرے دوستو جتنی دیر ہمارے مولانا نبیل صاحب جو ہے نا وہ کچھ اپنا حوالہ جات ڈھونڈتے ہیں، ہم اتنی دیر اس پہ تھوڑی سی ذرا ڈسکس ہو جائے. اللہ یاری صاحب یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک تو احمد بن حنبل کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، بیان بتایا ہے، پھر جناب عبداللہ بن عمر کا. دیکھیں نا دونوں راوی جو ہے نا دونوں بھی روایت کرنے والے ظاہر ہے سنت والجماعت انہیں اون کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ چلتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے ظاہر ہے سنت والجماعت کی کتب سے اللہ یاری نے پڑھ کے بتایا ہے. اور وہ کیا رہے ہیں اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ جو شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. انتہائی ایک خوفناک سا یہ کام ہے، اگر اس پہ غور فکر کیا جائے تو انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اس میں اللہ یاری صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ جیسے انکار دیکھیے نا جس کی معرفت کے بغیر مرے گا اور وہ انسان جہالت کی موت مرنے والا کام ہوگا. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، پھر اسی کی روشنی میں آگے انہوں نے جو اللہ یاری صاحب بیان کر رہے تھے. اب اس میں وہ فارمولہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ کا کوئی بندہ ان کی معرفت نہ رکھے، ان کا انکار کرے تو وہ جہالت کی موت مرے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو وہ جہالت کی موت مرے گا. تو اللہ یاری صاحب ساتھ فرما رہے تھے کہ جو 12 ائمہ ہیں ان کا جو انکار کرے گا تو وہ بھی جہالت کی موت والا کام ہوگا. اب جب ہمارے جو سنت والجماعت والے جو محترم نبیل صاحب مولانا صاحب ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے بتایا جی کہ ہم تو جن کی اطاعت کرتے ہیں وہ پیر نوری صاحب ہیں، اور جو امام ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا انہوں نے کوئی نام لیا جناب ہے. تو اللہ یاری صاحب نے کاؤنٹر کویسچن کیا کہ اگر پیر نوری صاحب کو کوئی انسان نہیں مانتا تو کیا حال ہے وہ جہالت کی موت مرے گا؟ تو نبیل صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر پوچھ رہے ہیں کہ جو ابو حنیفہ کا جو ان کو امام نہ مانے تو کیا حال ہے وہ جہالت کی موت مرے گا؟ اس پہ بھی انکار کر دیا نبیل صاحب نے. جو استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں، دیکھیں نا اتنے وہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو آگے ظاہر ان کے پاس نالج کتنا ہے کہ لوگوں کو بھی آگے ڈلیور کر رہے ہیں، تو وہ انکار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پیر نوری صاحب کو بھی بھلے کوئی مانے نہ مانے، ابو حنیفہ صاحب کو بھی کوئی مانے نہ مانے، اس کی مسلمانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جہالت کی موت نہیں مرے گا. تو اللہ یاری صاحب سیدھا کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیات ہوں گی کہ جن کا انکار کرنے سے انسان جو ہے نا وہ جہالت کی موت مرے گا، اور ظاہر ہے کہ جو جاہل مر گیا تو اس کے قیامت والے دن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اتنا خوفناک سا یہ فرمان ہے. دیکھیں نا خوفناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اگر انسان معرفت نہیں رکھے گا تو وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. اگر جہنم چلا جائے گا تو اٹس مین کہ چھوٹا کام تو نہیں، انسان کو فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے ہر چیز کو. اپنے فرقوں سے باہر نکل کے جب تک انسان سوچے گا نہیں، انسان سروائیو نہیں کر سکتا، بچنے کے اس کے چانس نہیں بنتے ہیں. وہ نماز اپنی پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، تراویحاں پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اگر وہ امام کی معرفت کے بغیر مرا تو اب اس کا مطلب نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جہنم چلا جائے گا. تو اس لیے میرے حساب سے یہاں غور فکر لازم کرنا ہے. ہمارے جو سنت والجماعت کے ہیں وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اپنے حوالہ جات، اتنی دیر ہم سنتے ہیں کہ آگے بنتا کیا ہے. جی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب دوبارہ حدیث پڑھتے ہیں؟ جی پڑھ دیں. جی اس چیز کا حوالہ نکالیں گے آپ شیخ صاحب؟ وہ جو امام، وہ امام سمجھ رہے ہیں، وہ جو شیخ سمجھ رہے ہیں جن کی بیعت کے بغیر مرنا جہالت کی موت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی شیخ ہو سکتا ہے، مطلب اس کی. اچھا اس میں ویسے میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے اللہ یاری صاحب جب تک وہ ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی سر یہ جو ائمہ ہیں چلے گئے اور پھر اس کے بعد امام آگے، پھر ان کی تقلید، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، ان کی ایگزسٹنس سے کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ یعنی کہ اگر فزیکل روم میں ہوں تو ان کی تقلید کی جائے، جیسے اب امام مہدی ہیں وہ غائبت میں ہیں تو ان کی تقلید کرتے، ایسا کچھ مطلب ایسا ہے؟ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہم السلام جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس زمانے میں، ان کے حدیث تھی، لوگ عمل کرتے تھے، لیکن سب لوگ ان پہ رسائی نہیں تھی. کچھ لوگ مسلمان یمن میں رہتے تھے، کچھ لوگ بحرین میں رہتے تھے، کچھ لوگ طائف میں رہتے تھے، کچھ لوگ اس زمانے میں رہتے تھے جو مسلمان تھے اور جنہوں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. حدیث میں بعض تو صحابی ہیں نا جو تاریخ اسلام میں صحابی وہ ہیں جو ایک دفعہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، ایک دفعہ دور سے بھی دیکھا ہے تو وہ صحابی ہے. لیکن بعض ایسے افراد بھی جن کو مخضرم کہا جاتا ہے. مخضرم وہ افراد ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے
لیکن وہ شرف یاب نہیں ہوئے, دیکھا نہیں. تو اس طرح نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب ڈائریکٹلی ان کو دیکھتے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے زمانے میں, امام حسن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں, بقیہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں اکثر حضرات جو شیعہ تھے وہ ائمہ علیہ السلام کے اس طرح رسائی نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس پہنچ جائیں, کیونکہ عالم اسلام بہت وسیع تھی. کچھ لوگ یمن میں, کچھ لوگ قم میں, کچھ لوگ نیشابور میں, بخارا, اتنی دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے تھے. تو کبھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. تو وہ کس طرح اطاعت کرتے تھے امام علیہ السلام کی, ان کی امامت پہ ان کی ایمان تھی, اور ان کے جو فرامین تھے ان پہ عمل کرتے تھے. حضرت امام مہدی علیہ السلام حی یرزق, زندہ ہیں, ان کے فرامین موجود ہیں اور ان کی روایات موجود. ان کی روایات وہی ہیں جو کہ میرے آبا کی احادیث پہ عمل کریں, اس کے علاوہ ان کے بھی احادیث ہیں. تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے, اور جس دن وہ تشریف لائیں گے, وہ ظہور فرمائیں گے, وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے, تو اس وقت ڈائریکٹلی ان سے ان کی باتوں پہ عمل کریں گے. اور جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں, انہوں نے خود فرمایا کہ احادیث پہ, روایات پہ عمل کریں آپ. اور ان سے بیعت کرنے کا طریقہ ہمارے احادیث میں موجود ہیں کہ کس طرح انسان ہر روز نماز صبح کے بعد ان سے بیعت کر سکتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگ اللہ سے ڈر جاؤ, وکونوا مع الصادقین, اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے سے کیا مراد؟ جواب دے دوں بھائی. اللہ کے نیک بندے مقصود ترجمہ نہیں بنتا. صادقین سے مراد ہے, صادقین کا ترجمہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ. صحیح ہے جی, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. سچ بولنے والے کو آپ لفظ واضح ہے, صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے. یہ اس کا مفہوم چاہیے آپ کو. اس کا مفہوم تو واضح ہے. میں اس کی کچھ وضاحت پیش کرتا ہوں میرے بھائی قاری صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, آپ یہ کتاب صحیح مسلم ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صادق وہ شخص جو جھوٹ نہیں بولتا, خطا نہیں بولتا, آپ کو غلط راستے نہیں دکھائے گا, ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. ملاحظہ کریں عزیزو, یہ کتاب صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم میرے ہاتھ میں, اور یہ چھاپ لبنان کی, بیروت کی, دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. یہ باب التیمم ہے, باب التیمم, کتاب الحیض, باب التیمم. اچھا, اس میں ایک حدیث ملاحظہ کریں. شیخ صاحب توجہ دینا ذرا یہاں پہ, قاری صاحب. حدیث نمبر ہے یہاں پر 368. اچھا, عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے, اتا عمر بن الخطاب کے پاس آئے, فقال انی اجنبت فلم اجد ماء, میں جنب ہو گیا تھا, یا میں جنب ہو جاتا ہوں, پانی مجھے نہیں ملتا. فقال لا تصلی, عمر صاحب نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار نے کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین اذا انا وانت فی سریۃ فاجنبنا. عمار نے کہا کہ اے عمر بن الخطاب, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم دونوں جو ہے جنب ہو گئے تھے. فلم نجد ماء, اور ہمیں پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی, اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی. واما انا فتمعکت فی التراب وصلیت, لیکن میں نے اس وقت مٹی میں اپنے آپ کو, مٹی میں رول کیا میں نے اپنے آپ کو, اور میں نے اس طرح نماز پڑھی تھی. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ماریں اور پھر پھونک ماریں, اور پھر اپنے ہاتھ ہتھیلی کو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر دیں. اچھا, عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار, اے عمار اللہ سے ڈر. عمار نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس بات کو دوبارہ نہ دہراؤں. عرض ہے شیخ صاحب کہ قرآن کی آیت آپ نے خود بھی پڑھی ہے اور آپ خود قاری ہیں. قرآن نے فرمایا اے الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ کا خوف کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین,
اور صادقین سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس روایت میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب کو تیمم سکھایا ہے. قرآن کی آیت بھی موجود ہے بھلے کہ اگر پانی نہ ملے فتیمموا صعیدا طیبا ان کنتم مریضا او علی سفر او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر آپ نے عورتوں کو لمس کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو آپ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سکھایا بھی ہے. اس کے باوجود وہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. جنوب کو کہتا ہے کہ پانی نہ ملے، نہیں کہتا کہ تم تیمم کرو، جیسے قرآن نے فرمایا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہتا ہے تو نماز ہی نہ پڑھ. تو آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب کہ کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے جو قرآن کے مخالفت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں فتویٰ دیتا ہے؟ بولیں. بات سنیں، یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے حضرت عمر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے راوی کتنے پڑھے ہیں آپ؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ سب کے نزدیک صحیح ہے. میں نے آپ سے مجھے یہ بتائیں راوی کتنے تھے روایت کرنے والے؟ روایت کرنے والے اس حدیث میں ایک ہی آدمی ہے. میں نے پوچھا اکثر احادیث کے راوی ایک ہی ہوتے ہیں بھائی. ایک حدیث پڑھتا ہے نا، اس کے راوی دو نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتے ہیں. بات میں حضرت عمر کے حق میں نبی پاک نے دعائیں کی ہیں. اسی عمر کے حق میں نبی پاک نے فرمایا کہ میرا عمر جنتی ہے. تو یہی ایک جنتی آدمی کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتا ہے، رسول کی مخالفت کر سکتا ہے نا؟ تو پتہ چلے کہ وہ سب غلط ہے. پر اس کا مطلب ہے آپ کی نماز نعوذ باللہ نبی پاک غلط ہوئے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے بولے ہی نہیں ہے جی. جو نبی قرآن کی مخالفت کرتا ہے، دیکھیں حدیث میں ہے، حدیث پاک کی بخاری بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں، مسلم بھری پڑی ہے حضرت عمر کی شان میں. کوئی ایک آدھی حدیث آپ کو نظر آتی ہے آگ لگا دی، وہ ایسا کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں اس کو بیان کرنے والے ڈائریکٹ عمر نہیں ہے، اس کو 4 راوی بیان کر رہے ہیں، 5 بیان کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے سچے ہیں؟ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہیں. ایک آپ بھی مانتے ہو سب حدیث صحیح ہیں؟ مانتے ہو نا سب حدیث صحیح ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ سب احادیث صحیح ہیں. نہیں، آپ نہیں مانتے، اس کا مطلب آپ فرمان کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں یہ ایک حدیث صحیح نہیں. ایک حدیث آپ دیکھیں ساری حدیثوں، کچھ ایسے حدیث ہیں جن کے احکام منسوخ ہیں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا نا. ان کی وفات کے بعد کوئی حکم منسوخ تو نہیں ہوتا. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ کیوں نہیں مانتے بتائیں؟ کس چیز کو نہیں مانتے بھائی؟ کس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا اچھا آپ ہمیں یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ مانتے ہو کہ جو حکم ہوتا ہے، یعنی ان کے بعد جو حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، 1 منٹ ویٹ کیجیے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر کے شان میں، عمر کی تعریف میں احادیث وارد ہوئی ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں نا. عہد ہوتی ہے آپ کے نزدیک، ان کے جو ہیں وہ سارے منسوخ ہیں. کیا وہ سوری اس کو آپ ساروں کو پوچھیں، اس میں کوئی حدیث بھی آگے پیچھے نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مطلب آپ کے نزدیک کا ہمارا. لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں یہ مانتا ہوں کہ ہم نے کوئی بھی جی شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے دکھایا آپ کی کتاب سے وہ حدیث جو بالاجماع صحیح ہے اور مختلف کتب میں وارد ہوئی ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے، ترمذی میں بھی، دوسرے کتب میں بھی، کہ آپ کے عمر صاحب نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا ہے، حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فتویٰ دیا. اس کے مقابلے میں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے غلط ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے مقابلے میں آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف بھی تو ہوئی ہے نا. لیجیے میرے محترم بھائیو، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو محترم نبیل صاحب ہیں، وہ انہوں نے اللہ یاری صاحب نے جس ٹائم سارا پڑھ کے سنایا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمر نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے ایک شخص تھا جس کو بھی غسل کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، اور اسے کہہ دیا گیا کہ تم نماز نہ پڑھو. تو محترم نبیل صاحب نے آگے یہی فرمایا ہے کہ دیکھیں جی، آپ ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور آپ باقی بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری جو سنت والجماعت کی کتب ہے، بخاری میں دیکھیں وہ بھری پڑی ہے، اس میں کتنے سارے ان کے فضائل ہیں اور بہت ساری ان کی شان بیان کی گئی ہے. اللہ یاری صاحب کا موقف صرف اتنا تھا کہ ایک آیت مبارکہ جو محترم نبیل صاحب نے ہی پڑھی تھی، ہمارے سنت والجماعت کے جو علامہ صاحب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب جو صادقین ہیں، جو سچے ہیں، سچوں کو تھوڑا کلیئر کرنا تھا کہ سچے کون ہیں. سچے وہ ہیں کہ جو زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے،
ہوتے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف, ان کے حکم کے خلاف کوئی بھی ان کا کام نہیں ہوتا تو ان کو سچا کہا جاتا ہے. تو اگر وہ سچائی ڈھونڈنے کے لیے جب ایک فرمان ابھی جو اللہ یاری صاحب نے پیش کیا ہے وہ بھی ہماری مسلم میں سے, اور وہ ہمارے نبیل صاحب جو ہے نا کہ وہاں پہ اس کو دلیل یہ آگے سے دے رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اور اچھے کام بھی تو کیے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو ہم جب ساری چیزوں کو غور سے دیکھیں گے ہمیں سمجھ آنا شروع ہوگا کہ علماء ہمارے ساتھ کرتے کیا رہے ہیں, کون سی چیزیں ہمارے ڈسپلے میں انہوں نے لگا دی ہیں اور ہمیں کس کے پیچھے ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ابھی جو پہلے ٹاپک چل رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا کام, اس میں بھی دیکھیں جناب وہ پیر نوری صاحب اور ابو حنیفہ صاحب جو ہمارے سنت والجماعت کے نبیل صاحب جن کو مان رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو نہ مانا جائے تو کیا خیال ہے کہ بندہ جاہلیت کی موت مرے گا. تو نبیل صاحب نے صاف انکار کیا, انہوں نے کہا جی نہیں ان کے مانے یا نہ مانے اس کی مسلمانیت پہ کوئی فرق نہیں آتا. تو کم از کم ہمیں تمام سنیوں کو اس چیز پہ ہمیں غور فکر کرنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ ہستیاں جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے اگر ان کی ہم معرفت حاصل کر لیں گے, کیونکہ جناب ابو حنیفہ نے بھی شاگردی کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو شیعوں کے چھٹے امام ہیں. شیعہ ان کو مانتے ہیں, ہم سنت والجماعت بھی ہمارے علماء نام ضرور لیتے ہیں لیکن ان کے فضائل اپنی مساجد میں بالکل بیان نہیں کرتے. واللہ علم وہ اس پہ کون سی ان کا قدغن ہے جو عام خاصے جہاں سے کرتے ہیں, انہوں نے منع کیا ہوا ہے کہ بالکل بھی آپ ان کا ذکر نہیں کر سکتے. جو ذکر کرے گا ممکن ہے اس کے لیے کوئی پنشمنٹ ہو, اندر کی باتیں وہ ظاہر ہے کبھی سامنے آئی نہیں ہے. لیکن ہمیں سنیوں کو یہ کم از کم غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن پھنس جائیں ہم جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں, کیونکہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی سورہ بنی اسرائیل کی کہ یوما ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو بلایا جائے گا, پکارا جائے گا, اٹھایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. اب اس دنیا میں رہ کے ہر بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے امام چن سکتا ہے, وہ کس کے پیچھے قیامت والے دن کھڑا ہونا چاہتا ہے. ایک لائن بن گئی ہے جناب ابو حنیفہ کے پیچھے جو امام اعظم ہمارے سنت والجماعت کا بیان ہے, ایک لائن بن جاتی ہے یا علی سرکار کے بعد, ظاہر 73 فرقوں میں سے ایک پاس ہونا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ دو امام آمنے سامنے کھڑے ہیں, ایک کی گارنٹی وارنٹی یا علی سرکار کی دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جناب ابو حنیفہ کی گارنٹی ہمارے علماء دے رہے ہیں. تو ہمیں سنت والجماعت کو کس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, کس سے ہمیں شریعت لینی چاہیے, کس سے ہمیں دین لینا چاہیے. ابھی یہ جو رمضان چل رہا ہے اس میں روزے کا ایک ٹائم آتا ہے وہ حنفیہ جناب ابو حنیفہ کا, اس پہ کوئی 99% لوگ جو ہے نا وہ اپنے روزے کا آپریشن کرتے ہیں, اور ایک دوسرا ٹائم آتا ہے ٹی وی کے اوپر وہ جعفریہ, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام استاد اور شاگرد کا. اب جو استاد کے ساتھ شاید 1% لوگ ہوتے ہیں اور شاگرد کے ساتھ 99% لوگ ہوتے ہیں. جن لوگوں نے گاڑیوں کا کام کرانا ہوتا ہے وہ بھی استاد سے کام کراتے ہیں کہ جی میری نئی گاڑی ہے جی, کوئی 50 لاکھ کی ہے جی, تو یہ دیکھنا دی استاد خود کام کرے شاگرد نہ ہو. اب ہر کام میں وہ استاد ڈھونڈتے ہیں کہ جی ہمیں پرفیکشن چاہیے. وہ دین اسلام کو کچھ بھی نہیں ہے سمجھتے. موٹر سائیکل کا کام کرانے جائیں, ٹیوننگ کرانے جائیں تو اس میں بھی استاد سے کہتے ہیں کہ استاد جی خود کریں گے تو وہ بہتر کریں گے. یہ ہم مسلمان کس طرف چل رہے ہیں؟ ہم فرقوں سے جب تک نکلیں گے نہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان ہی نہیں سکتے جیسے ماننے کا حق ہے. تو اس لیے میرے دوستو تھوڑا غور فکر کریں گے. یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایسے لبادہ اڑا ہوا ہے فرقوں کا, اس سے ہم باہر نکلیں گے. صرف زبانی جمع خرچی ایسے نہیں کہ ہم فرقوں میں نہیں ہیں, آپ پریکٹیکلی آپ کا نظر آئے. پھر جہاں پہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا تو انسان سر نگوں کر جائے گا. جو سر نگوں نہیں کر رہا وہی فرقوں میں ہے. تو جو فرقوں میں ہے اللہ معافی دے, جب اللہ نے منع کیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, جب تفرقوں سے اللہ نے منع کیا ہے تو ہم جب ان فرقوں میں ہو کے تو اپنے بیڈ ڈیسیژن کریں گے, گڈ ڈیسیژن نہیں ہوں گے. انشاءاللہ دوستو میں اس کا دوسرا پارٹ لے کے آتا ہوں تاکہ یہ بھی جو مناظرہ ہے یہ مکمل ہو. نبیل صاحب آگے کیا فرماتے ہیں, بڑی دلچسپ باتیں ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ.